الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات مل کے بلند آواز سے محمد صل على محمد محمد. عزیزان گرامی قدر واجب احترام شامل حضرات، کتاب رحمت سے جس پیغام رحمت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی وہ معروف آیہ مبارکہ ہے جس میں خالق رحمت نے مصطفیٰ جیسے وسیلے رحمت کے ذریعے کیا بات. انسان کے گھر میں کھلنے والے دو رحمت کے دروازوں کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بات واضح ہو رہی سمجھ؟ پھر توجہ فرمائیں گے. کتاب رحمت کی اس آیہ رحمت میں خالق رحمت نے، رحمت مطلقہ کے مالک نے مصطفیٰ جیسی وسیلہ رحمت کے ذریعے کیا بات. انسان کے گھر میں کھلنے والے دو رحمت کے دروازوں کا تذکرہ کیا. ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. روز ازل سے یہ لکھ دیا گیا، یہ طے کر دیا گیا، یہ فیصلہ سنا دیا گیا. کس نے سنایا؟ کس نے فیصلہ کیا؟ کہ جو اپنے فیصلوں میں کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلتے آئیے گا. بسم اللہ. وَقَضَى رَبُّكَ، یہ قضاوت کی ہے، یہ فیصلہ سنایا ہے کس نے؟ تمہارے اس رب نے کہ جو کائنات کے کسی ایک ذرے کا رب نہیں ہے بلکہ وہ عالمین کا رب ہے، اور وہ ایسا صاحب اختیار ہے جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے افعال میں آزاد ہے. کسی کو زندہ رکھے تو اس کی مرضی ہے، کسی کو موت دے دے تو اس کی مرضی ہے، کسی کو زیادہ رزق دے تو اس کی مرضی ہے، کسی کے رزق میں تنگی کر دے تو اس کی مرضی ہے، فرعون جیسے کو تخت دے دے تو اس کی مرضی ہے، اور موسیٰ جیسے نبی کو فرعون کے محل میں پروان چڑھا دے تو اس کی مرضی ہے. ہو رہی ہو کسی حد تک وہ اپنے افعال میں آزاد ہے. کوئی اس سے کب کیوں کیسا پوچھنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر کوئی کب کیوں کیسے کہے بھی تو وہ کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خالق لم یزل ہے، وہ خالق الاشیاء ہے، وہ چیزوں کو وجود دینے والا ہے، چیزیں اس کو وجود دینے والی نہیں. تو جو فرما رہے ہیں وہ خدا فرما رہا ہے قضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. کب کیا؟ روز ازل سے اس نے فیصلہ کر دیا. فیصلہ کرتے وقت اس نے کسی سے پوچھا، کہ پوچھنے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو جاہل ہوتا ہے.
کیا بات بات سنوں سے گزر گئی میرے سوال کرنے کی پوچھنے کی مشورہ لینے کی ضرورت تو اسے پڑے گی نا جو جاہل وہ علی نے مطلق ہے اس نے اپنے علم کا مظہر 5 12 14 کو قرار دیا 5 12 14 کیا بات جس کا مصطفیٰ علم ما کان و ما یکون کا عالم ہو اس مصطفیٰ کو زیور علم سے آراستہ کرنے والا خدا کس علم کا مالک ہے سبحان بازی ہو رہی ہے بات سمجھ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا پروردگار اللہ تعبدوا الا اياه خبردار اس کائنات میں بندگی بس اور بس اللہ کی ہوگی سبحان اللہ عبادت صرف اور صرف خدا کی ہوگی بے شک خدا کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں تعظیم بہت ساروں کی ہوگی لیکن تعظیم بندگی نہیں ہے عبادت سجدہ فقط اور فقط سبحان جب بھی پیشانی رکھی جائے گی تو بس اور بس خدا کے سامنے رکھی جائے گی توجہ رکھیے گا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ بس بندگی پروردگار عالم کے لیے عبادت اسی کی ہوگی جو رب جو پروردگار توجہ فرمائیں گے ماشاءاللہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ادعا کیا رب ہونے کا ہم بھی رب اگر آپ سننا چاہیں اور دیکھیے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو رب مانا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہوتا ہے مگر انسان کا عمل بتاتا ہے کہ نہیں یہ رب کسی اور کو مانتا ہے کیا کہہ رہا ہوں کسی اور کا زبان لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی ہے مگر عمل بتاتا ہے کہ رب کسی اور کو مانتا ہے قرآن ایسے نہیں کہتا کہ اے میرا پیغمبر کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تو بہت ساری چیزوں کو بہت سارے لوگوں نے رب بنایا انسان بھی رب بنے جمادات بھی رب بنے حیوانات کو بھی رب مانا گیا حتیٰ کہ چاند سورج کو رب مانا گیا پانی کی لہروں کو رب مانا گیا اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جس کو تبلیغ کرنے سرکار موسیٰ آئے فرعون وہ انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں اگر بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہے میں سب سے بڑا رب ہوں رب اعلیٰ میں اچھا جو رب نہیں کہتا اسے وہ کوڑے مارتا یہ استعمار اور عادت ہوتی ہے مستکبرین کی توجہ فرمائیں گے کہ جبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو بنوائیے فرعون کوڑے مارتا لوگوں کو رب نہیں مانتے لٹا دیتا ہے ہاتھوں میں میخیں سولی پہ چڑھا دیتا ہے رب مانو مجبور ہو کے لوگ رب ماننے لگے ایک دن کسی بزرگوار نے اس کے کان میں کہا کہ کچھ تو شرم کرو ہمیں کوڑے مار کے رب بنوا رہے ہو جو تیری اہلیہ ہے وہ تو تجھے رب ہی نہیں مانا لفظ آیا ہو گیا نا میرے عزیزوں بھئی تو کوڑے مار مار کے پورے معاشرے کو رب بنوا رہا ہے مانو مجھے اور جو تیرے گھر میں تیری اہلیہ ہے تیری زوجہ ہے وہی تجھے رب نہیں مانتا زد چھوڑا بہت بڑا اعتراض تھا کہ بھئی وہ تیری محکومہ ہے اب تجھے رب نہیں مانتا گھر آئے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بیوی فرعون کی ہے لیکن فرعون کے گھر میں رہ کر علیہ السلام اسی کے سائے میں پہنچیے گا جہاں تک لے کے جانا چاہتا ہر لفظ کی ممبر سے وضاحت کی نہیں جا سکتی فرعون ایک ہی چھت کے نیچے دو رہ رہے ہیں فرعون اس پہ خدا کی لعنت برس رہی ہے آسیہ اس پہ خدا کی رحمت برس رہی ہے لہذا رحمت اور لعنت کے فیصلے جو ہیں وہ قربتوں سے نہیں ہوتے ایک پر رحمت ہے ایک ہی چھت کے نیچے ایک پر رحمت ہے اور ایک پر لعنت اچھا وہ آیا تب گھر میں اس نے جناب آسیہ تشریف فرما تھی کسی کام میں لگی ہوئی تھی فرعون سامنے آ کے کہتا آسیہ جی فرمائیے کہا کہ دیکھو سارا زمانہ مجھے رب مانتا ہے
तू नहीं मानता। जो लफ्ज ले सकते हैं जुमले लाजिम नहीं कि खतीब हर लफ्ज जो है उसके तैबाना अंदाज में कहेगा तो मजमा साथ चले। आसिया से अपनी ज़ौजा से कहते हैं कि सारा माशरा मुझे रब मानता है। तू नहीं मानता। चाहे खूब हो कि लोग मुझे ताना देते तेरी बीवी रब नहीं मानती, तू भी मुझे रब मानता। आसिया मुस्कुराई, का पहला खुदा देखा है जिसके लहजे में कितनी इल्तिमास है। हाय हाय, पहला देखा है जो इतनी इल्तिमास कर रहा है कि मुझे रब मानो। अच्छा चलो, अगर तुम इतनी इल्तिमास कर रहे हो तो आज रब मांगने आया दे देते, मान लेती हूँ तुझे रब, मगर एक शर्त है। क्या बात? क्या शर्त है? तवज्जो फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। का एक शर्त है। क्या शर्त है? का ये मछली है, इसे जिंदा तो करो। बयान तो सिमट गया मेरे ऐसी सुनिए, ये मछली है, इसे जिंदा करो। पलट के फिर कहते थोड़ी सी मोहलत दे दो। अच्छा, का पहले तुमने इल्तिमास की है, अब तुम मोहलत मांग रहे हो, चलो ये भी तुम्हें दिया। उसने मछली उठाई, हुजरे में जाके मछली सामने रख के दो जानू होके खाक पे बैठा, आंखों में आंसू आ। आसमान को देखकर कहता है तू तो जानता है ना मैं रब नहीं हूं। तू तो जानता है। आसमान को देखा और देखकर कहता है कि तू तो जानता है कि मैं रब नहीं हूं, और अगर मैं 2-4 लहजों के लिए रब बन भी जाऊं तो तेरी रबूबियत में क्या फर्क पड़ता? अगर इस मछली को जिंदा कर दे तो मेरी इज्जत बच जाएगी। अरे मांगना भी है तो किसी ऐसी जात से तो मांगो कि जो अपने दुश्मन को भी दरवाजे से खाली ना भेजे। इन तक बात पहुंच रही मेरे अजीज। अगर थोड़ा सा आने जाने वाला मामला रोकेगा तो बात बढ़ेगी, आगे मुश्किल हो जाएगी। सलाम भेजे मोहम्मद वाले फिरौन ने जब ये लफ्ज कहा खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार अगर तू इसे जिंदा कर दे तो मेरी इज्जत बच जाएगी, तेरी रबूबियत में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना कोई। मेरे रब बनने से तेरा भाई सारा माशरा कि हम रब है तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? रब्बुल आलमीन अभी ये लफ्ज कहे फिरौन की आंखें बरसने लगी, आंखों में आंसू आए, मछली हरकत करने लगी। इधर मछली के जिस्म में हरकत आई, उधर फिरौन ने मछली को उठाया और आसिया के ये लो तुम्हारा मुतालिबा पूरा हुआ, अब मुझे रब मानो। जब ये लफ्ज मुझे रब मानो तो आसिया ने चेहरा देखा और मुस्कुरा के कहती हाँ मुझे रब जरूर मानती अगर तू किसी बड़े की बारगाह में रोया ना। क्या बात, किसी बड़े की बात। जब उसने मछली जिंदा मछली लेके आया कि आसिया मुझे रब मानो, अभी तो तेरी शर्त पूरी हो गई। बड़े की बारगाह में हजरत आसिया मुस्कुराई, फरमाया कि हाँ मानती तुझे जरूर अगर तू किसी बड़े की बारगाह में रोया ना होता। तो वो रब कह रहे थे बंदगी बस और बस अल्लाह के लिए, खुदा के अलावा कोई और बंदगी के लायक नहीं है। और ये फैसला पहले ही जैसे किया जाता था। यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी कि दुनिया ने जिस चीज को भी रब, मेरी नजर देखिएगा, जिस चीज को भी दुनिया ने रब माना, और फरमाया कि मेरी नजर देखिए बाबा, मेरी नजर देखिए, जिस चीज को भी दुनिया ने रब माना, ताकत के बलबूते पर, बुलंदी के बलबूते पर, हैबत के बलबूते पर, जिसे जिसे भी रब माना गया, ये कमाल है अली की मौलाइयत का। क्या माशाअल्लाह, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दुनिया ने बड़े बड़े सलातीन को रब माना, बड़े बड़े बादशाहों को रब माना, पहलवानों को रब माना। अली ने सर कलम करके बताया जो कत्ल हो जाए वो रब नहीं होता। हाय हाय, वाज़ेह हो बात। अली मौला ने सर काट के सलातीन को बताया जो कत्ल हो जाए वो रब नहीं होता। लोगों ने सांप की हैबत के बलबूते पर सांप को रब माना। आज आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें जिन्हें रब माना जाता है। सांप को रब माना। 3 दिन के अली ने माँ के गहवारे में लेकर अजगर के चिल्ले को काट के बताया जिसे बंदा चिया है वो रब नहीं होता। हमारे दुनिया ने सूरज की तपश को देखा तो सूरज को रब माना।
علی نے انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا کے بتایا جو بندے کی انگلی میں پلٹ آئے وہ رب نہیں ہوتا. جملے پہ توجہ رہے گی علی کو. علی مولا نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ جو انگلی کے اشارے سے پلٹ آئے وہ رب نہیں ہوتا. دنیا نے چاند کی مٹھاس کو دیکھ کے رب مانا. پیغمبر نے انگلی سے دو ٹکڑے کر کے بتایا تو ٹکڑوں میں بٹ جائے وہ رب نہیں ہوتا. غور کیجیے گا آل محمد کے کمالات کو دیکھ کر کچھ لوگ علی کے کمالات کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ علی رب ہے. علی نے سجدہ کر کے بتایا جو سجدہ کرے وہ رب نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رائے خوشبو دیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل بیت نے سجدے کر کر کے بتایا کہ جو سجدہ کرے وہ رب نہیں ہوتا. جو سجدہ کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، جسے کیا جاتا ہے وہ معبود ہوتا ہے. اس معبود نے کہا کہ پہلے دن سے فیصلہ کر دیا گیا کہ بندگی بس اور بس اللہ کے لیے. اب وہ بندگی کا فیصلہ کرنے والا اس نے اپنی بندگی کے ساتھ ایک اور فیصلہ بھی کر دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور خبردار دیکھو بندگی میری ہوگی مگر بندگی قبول اسی کی ہوگی جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا. بس گفتگو اسی پیرائے میں چل لحظے مجھے دیجیے گا ماشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم عنوان ہے اور اہم باب ہے جس سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. احسان سے مراد وہ احسان نہیں ہے جو والدین نے ہم پہ کیا. اب ایک شخص آتا ہے معصوم کی خدمت میں اور اس نے آگے کہا کہ مولا کیا ایسا ممکن ہے کہ زندگی میں خدمت کرتے کرتے کوئی ایسا مرحلہ آئے جہاں پر ہم والدین کی خدمت کا حق ادا کریں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ گھبرا گئے مجھے. مولا ہم زندگی کے کسی مرحلے میں خدمت کرتے کرتے اس لیول پہ آ جائیں کہ والدین نے جو احسانات کی اس کا بدلہ دے دیا. معصوم نے کہا تم بدلہ کیسے دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ جب تم ماں باپ کی گود میں ہوتے ہو تو تمہیں جوان کرتے کرتے اپنی دعاؤں کے صدقے میں تمہاری زندگی کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان. غور کریں گے ذرا جملے پر. وہ تب تمہیں پالتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں تو وہ تمہاری زندگی کی دعا کرتے ہیں اور جب وہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو تم ان کی موت کی تمنا کرتے ہو. بتاؤ زندگی کی دعا کرنے والا اور موت کی تمنا کرنے والا یہ دونوں برابر کیسے ہو جائے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ جب والدین عالم ضعیفی میں ہوتے ہیں تو اولاد کے دل میں ایک حسرت آتی ہے کہ پروردگار چلتے پھرتے ہیں لے جائیں. یہ اپنے پاؤں پہ چلتے پھرتے ہی دنیا سے کہا کہ یہ تو موت کی تمنا کر رہا ہے اور وہ جس نے زندگی کی تمنا کی ہے یہ تو کبھی برابر نہ پہنچے. بابل والدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. یہ والدین کے ساتھ نیکی اور والدین یعنی عالی میں رکھیے گا. بندہ تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، سیم النہار اور قیم اللیل ہو، سارا دن روزہ رکھے ساری رات خدا کی بندگی کرے، زندگی کا کوئی عمل اس کا ایسا نہ ہو کہ جو نیکی شمار نہ کیا جائے، لیکن والدین کے حق میں نافرمان ہو تو اللہ کوئی نیکی قبول کرنے والا نہیں ہے. یہ ثابت شدہ معاملہ ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کے جب آپ اس چیپٹر میں جا کے روایات کا حدیث کا مطالعہ کریں اور یہ جملے شاید کئی مرتبہ نوجوان عزیزوں کے سامنے دہرائے جا چکے ہیں. بہت سارے لوگ آپ سمجھتے ہو کہ علم کے بلبوتے پر کامیاب ہو گئے، بہت سارے محنت کے بلبوتے پہ کامیاب ہو گئے. نہیں، کامیابی بھی انسان کے قدم تبھی چومتی ہے جب اس کی پشت پر ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. میں ابھی نقل کیے دیتا ہوں کون کون کس کس اعتبار سے کہاں کہاں تک پہنچا. مگر پہلے چند جملے سنیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں. حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد والے بڑا تو نہیں رہا بڑا پیمبر گرامی قدر کا یہ جملہ آئے فرماتے ہیں کہ سنو لوگو من کبلا رجل امہی فقد کبلا
قبل عتبۃ الکعبہ، دیوار کعبہ یا دہلیز کعبہ کو چومنا کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ اندازہ کر سکتا ہے کوئی شخص کعبے کی دیوار کو یا کعبے کی دہلیز کو چومنا کتنا بڑا ہوگا؟ تمنا ہے دلوں میں یا نہیں ہے؟ حسرت ہے نا؟ اور دعائیں بھی مانگتے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ پہ جائے، کربلا جائے، مشہد عتبۃ عالیہ کو جا کے چومے۔ عتبہ یعنی دہلیز۔ معصوم فرماتے سنو، من قبل رجل امہ فقد قبل عتبۃ الکعبہ، جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی دہلیز کو جا کے چومے، مولا فرماتے وہ جائے اور اب گھر میں جا کے اپنی ماں کے قدموں کو چومے۔ ماں کے پاؤں کو چومنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کعبے کی دہلیز کو چوما۔ یہاں یہ بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ماں عالمہ ہو تب چومو، ماں متقیہ ہو تب چومو، ماں عبادت گزار ہوتا چکا نہیں، مطلق حدیث مطلق ہے، من قبل اور رجل امہ، جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما۔ فقط قبل عتبۃ الکعبہ، خدا اسے کیا اجر دے گا؟ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کہاں جا کے چوما ہے؟ دہلیز کعبہ کو۔ سمجھو یہ نہیں ہے؟ ایک جملہ اور نقل کرتا ہوں، علماء کرام جمعے کے خطبوں میں یہ ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، فکر کم کرتے ہیں، اگر فکر کرے تو بہت سارے مسئلے یہیں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ دربار پیغمبر سجا ہوا ہے اور رسول اللہ کے دربار میں ایک شخص وارد ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، توجہ فرمائیے، یا رسول اللہ میری ایک نظر مانی تھی، میں نے ایک منت مانی تھی، اگر یہ کام ہو گیا تو میں حور کی پیشانی اور جنت کی دہلیز میں دوں گا۔ منت ماننے والا بھی سبحان اللہ۔ مصیبت مسلمانوں کی یہ نہیں کہ یہ بم دھماکے بھی کرتے ہیں تو حوروں کے چکر میں کرتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں لوگوں کو تو حوروں کے چکر میں کاٹتے ہیں۔ کہا میری نظر تھی کہ جب یہ پورا ہو جائے گا کام تو میں حور کا ماتھا اور جنت کی دہلیز چوموں گا۔ فرمایا اچھا پھر؟ کہا یار منت تو پوری ہوگی، وہ میرا کام تو ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو جو فرما رہے ہاں مشکل ہوتا ہے یہ، کبھی شاہجی صاحب ہر سال امتحان لیتے ہیں، یہ خطابت کا بڑا امتحان ہوتا ہے عزیزو۔ میں مدرس ہوتا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا، اب یہ تو میرے انداز سے واقف ہے نا کہ میں کس انداز سے پڑھنے والا شخص، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اب گھر کی مجلس ہے نا، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو جو فرما رہے سرکار نے کہا پھر اب کیا کرنے آئے ہو، جاؤ اور اب جا کے منت ادا کرو۔ یا رسول اللہ حور کا ماتھا کیسے چوموں، جنت کی دہلیز کیسے چوموں؟ اس لیے کہ نہ جنت سامنے ہے نہ حور سامنے ہے، اور کیسا مسلمان ہے حور کی غیبت میں ایمان رکھتا ہے، امام کی غیبت میں ایمان نہیں رکھتا۔ کیا بات؟ ہاں حضرت فرماتے اچھا منت ادا کرنی ہے تو پھر ایسا کرو، جاؤ جا کے باپ کا ماتھا چومو، ماں کے قدم چومو۔ سبحان اللہ۔ باپ کے ماتھے کو چومو گے تو اللہ تجھے حور کا ماتھا چومنے کا ثواب دے گا۔ تھوڑا سا جو باپ ہے وہ تو بولے نا بھائی، ساری تقریر تو آپ کی فیور میں کر رہا ہوں، ہاں وہ بھی پریشان ہو گئے لوگ۔ باپ کا ماتھا چومو، اللہ تمہیں حور کا ماتھا چومنے کا ثواب دے گا۔ ماں کے قدموں کو چومو، اللہ تمہیں جنت کی دہلیز چومنے کا ثواب دے گا۔ انہوں نے کہا یار ماں باپ مر گئے، نہ باپ ہے نہ ماں، اب مولوی ہوتا تو فتویٰ دیتا، وہ کائنات کی رحمت تھی سامنے۔ حضرت نے سائل کو مایوس نہیں کیا، کہا اچھا چلو ماں باپ مر گئے ہیں، قبرستان تو ہے نا، اب یہاں پر ایک مسئلہ حل ہوگا، جو پہنچ گئے ہیں وہ تو پہنچ گئے، کیا بات؟ کہ قبرستان ہے نا وہاں جاؤ، ماں باپ کی قبروں پہ جا کر باپ کی قبر کو سرہانے سے چومو، ماں کی قبر کو پائٹی سے چومو۔ اگر قبروں پہ جانا بدعت تھا تو پیغمبر نے اسے قبر پہ بھیجا کیوں؟ اور ہی نہیں فرما رہے میں کیا کہہ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور فرمارے بغیر نہیں فرما رہے بھائی، پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو جمعے کے خطبوں میں بار بار علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا قبرستان میں جاؤ، وعدہ کہ ماں کی قبر کو پاؤں سے چومو، باپ کی قبر کو سرہانے سے چومو۔ اگر قبروں پہ
اگر امتی کی قبر پہ جانا بدعت نہیں ہے تو پھر نبی کی قبر پہ جانا بدعت کیسے ہوگا؟ تو وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ اب اسے کہا کہ یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، میں تو عالم بچپن میں تھا جب میری ماں بھی مر گئی، میرا باپ بھی مر گیا، مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی قبر کہاں ہوگا، میں نہیں جانتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، معذرت ہے پرانا محسوس کی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو دفن کرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہاں ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ قبر سے کوئی جائے فاتحہ پڑھ دے نہیں تو پھر یا علی یا علی۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا میرے ماں باپ کی قبر کہاں ہے، بچہ تھا ماں باپ مر گئے، خبر ہی نہیں ہوئی کہ کہاں پہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرتبہ سرکار مسکرائے، خبر نہیں جانتے ہو، تمہیں نہیں پتا قبر کہاں ہے ماں باپ کی؟ کہا جی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا قبر کہاں ہے، پلٹ کے پیغمبر وہاں زمین پہ بیٹھو میرے سامنے، جاگنا ہے تھوڑا سا میرے ساتھ، میرے سامنے نہیں پہ دربار پیغمبر میں بارگاہ نبوت میں کسی مولوی کی بارگاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کائنات کی رحمت سید و سردار کائنات کا صحیح بیٹھو، مٹی کی دو ڈھیریاں بناؤ، یہ ایک تو باپ کی قبر تصور کرو، ایک تو ماں کی، حالانکہ نہ جو ڈھیری میں باپ ہے ایک ڈھیری میں ماں ہے، کہا کہ ماں باپ کی قبروں کی شبیہ بناؤ میرے سامنے، اگر روزوں کی شبیہ بنانا حرام ہوگا تو پیغمبر جہاں پر شبیہ ہے کیوں بنواتا؟ کیا شبیہ بناؤ، ایک کو باپ کی قبر تصور کرو، دوسرے کو ماں کی قبر تصور کرو، اور تصور کرنے کے بعد جیسے باپ کی قبر تصور کی اسے سر سے چھو، جسے ماں کی قبر تصور کی اسے پاؤں سے چھو، خدا تیری منت کو قبول فرما دے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کی اصل کو چومنا بدعت نہیں ہوتا، اس کی شبیہ کو چومنا بھی بدعت نہیں ہوتا۔ بات ہو گئی بات میرے عزیز؟ مقام، عزت، شرف، مجھے نہیں پتا کس کس درگاہ پر کون کون کیسے کیسے جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے۔ یہ مرشد پاک ہے، رحمت لینے آئے، یہ بابا جی ہیں رحمت لینے آئے، پیر صاحب ہیں رحمت لینے آئے، اور اللہ نے جو دو مرشد تیرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یہ جو دو مرشد تیرے گھر میں ہیں، انہیں چھوڑ کر تو کسی اور مرشد کے پاس جا رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ عزیزان گرامی، پوری توجہ فرمائیے گا، دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ کسے جا کے کہے کہ میرے حق میں دعا کرو، کس کی بارگاہ میں جا کے کہے کہ میرے حق میں دعا کرے، اللہ آپ کی دعا کو سنتا۔ معصوم فرماتے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، مرحلہ مشکل ہو جائے، باپ کے پاس جاؤ، اپنے باپ سے جا کے کہو میرے حق میں دعا کرے۔ کیوں؟ نبی پاک کی حدیث ہے، حدیثیں بھی ساری اپنے مطلب کی نہ سنا کریں، جو سیرت کے مطابق معاملات اس کو دیکھیں، کیا فرماتے ہیں؟ دعاء الوالد للولد قد دعاء النبی فی امتے، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں وہی مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے۔ دعاء الوالد للولد، باپ کا اولاد کے لیے دعا کرنا ایسا ہے جیسے نبی امت کے حق میں دعا کرنا۔ یا رسول اللہ زندہ تھے تو دعا تو کرائے، اب تو مر گئے، مرے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے، اب میں مشکل میں ہوں، میں کیا کروں؟ کہا کہ قبرستان تھا، قبرستان جا کے ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے ان دو قبروں کا واسطہ خدا ہو گئے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ یہ ہے مقام والدین کا، یہ جو خدا فرماتا ہے بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، عبادتیں قبول تبھی ہوگی۔ اور دیکھیے دنیا میں، میں بات گفتگو کو نتیجے کی طرف لے کے آؤں، دنیا میں جو بھی جس اعلیٰ مقام تک پہنچا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کیے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکا۔ تو جو ہے یا نہیں؟ اور دو واقعے چھوٹے چھوٹے سے نقل کروں تاکہ بات کسی حد تک واضح ہو۔ آپ کے گھروں میں مفاتل جنان موجود ہوں،
دعاؤں کی بہت بڑی کتاب ہے. آج جتنی بھی آپ کے پاس ایپس جتنی بھی موبائل میں ہوتی ہیں ان سب کے اندر جو دعائیں ہیں وہ کہاں سے نقل کی جا رہی ہیں؟ مفاتیح سے. شیخ عباس قمی توجہ فرما رہے ہیں؟ شیخ عباس قمی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے. ایک پاکستان کے محمد عباس قمی صاحب تھے جو فوت ہو گئے, یہ وہ والے نہیں ہیں, یہ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی. یہ فرماتے کہ میرے پاس یہ جو آج مقام ہے, اور مفاتیح دیکھیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں جو بھی دعا مناجات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں مفاتیح ملے. ایک زمانہ تھا جب ہر شیعہ کے گھر میں تحفۃ العوام ہوتی تھی, بعض اسے تحفۃ العوام کہتے تھے, بعض عوام کہتے تھے. تو آج تو خیر کتابوں کا رواج نہیں رہا ہے نا, سارا کچھ ماشاءاللہ وہ موبائل پہ آ گیا, اور موبائل پہ بھی پتہ نہیں پھر لوگ کیا کیا کچھ سرچ کرتے, جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے, جو نہیں کرنا وہ کر رہے ہوتے. شیخ عباس قمی فرماتے کہ میرے پاس جو مقام ہے یہ مقام مجھے کیسے ملا. اگر چھوٹی بات ہے کہ صدیوں پہلے کتاب لکھی گئی اور آج تک وہ کتاب زندہ ہے اور دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے, اور پتہ نہیں دنیا کی کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے وہ کتاب. عباس قمی فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے دسترخوان لگایا, دوپہر کا وقت تھا, کھانا لگ گیا, دسترخوان لگا, تو مجھے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے بابا کو بلا کے لاؤ, اپنے والد کو لے آؤ تاکہ کھانا کھانا. جب میں بابا کے کمرے میں گیا تو میرا والد سویا ہوا تھا. اب میں نے محسوس کیا کہ اگر میں آواز دوں گا تو ناراض نہ ہو جائے, اور احترام میرے دل میں اتنا زیادہ تھا کہ میں آواز نہیں دے سکا کہ میری آواز اٹھے کہ نہیں خراب ہوگی, یہ ان کے احترام کے منافی ہے. کہا کہ میں قریب گیا, قریب جا کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھا اور میں نے اپنے لب اپنے باپ کے پاؤں پہ رکھے. میں اگر بات سمجھا پا رہا ہوں, میں نے اپنے لب اپنے باپ کے پاؤں پہ رکھ کے لبوں سے باپ کے پاؤں کو چومنا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد میرے باپ نے وہ لطافت محسوس کی تو ان کی آنکھ کھول کر کے عباس قمی, شیخ عباس باپ یہ کیا کیا؟ بابا آپ کا احترام ماننا تھا, میں نے آواز نہیں دی, آپ کو اٹھانے کے لیے بہتر ہے. میں اس مرحلے پر میرے باپ نے مجھے دعا, وہ دعا جو میرے باپ نے میرے حق میں کی, آج اس دعا کا اثر ہے کہ عباس قمی اس مقام پہ پہنچا. سیم اسی طرح کی روایت جو قم کے ظاہری کے یہاں بیٹھے ہوں گے, جو ایران گئے اور قم کی سرزمین پر انہوں نے آیت اللہ مراشی نجفی, شہاب الدین مراشی نجفی کی مرکز مبارک کو کروا دیا. خود آگا بھی یہی روایت کرتے تھے کہ بابا کو اٹھانے گیا تو میرے باپ کو جب میں نے چوم کے پاؤں چومے تو باپ کی آنکھ میں فرمایا کہ اے مراشی, اللہ تیرے دل کو علوم آل محمد کا مرکز بنا دے. آج میرے پاس جو کچھ ہے میرے باپ کی دعا ہے. بس میں گفتگو تمام کروا چاہتا ہوں. ابھی تازہ کربلا سے آیا ہوں نا, جو کربلا کے زوار تشریف فرما ہے, اگر آپ ذریعے امام حسین علیہ السلام پہ سلام کر کے باب قبلہ کی جانب باہر نکلے تو جناب حبیب بن مظاہر کی قبر سے بالکل سامنے دیکھے تو وہاں پر ایک اور زری نظر آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سید ابراہیم مجاب, ساتویں امام کا پوتا ہے, اور مرکز کہاں بنی ہوئی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زری کے ساتھ. غور فرمائیں گے, کسی حد تک موضوع کامل ہو جائے. سید ابراہیم مجاب, جیسے لوگ جناب حبیب کی قبر کی زیارت کرتے ہیں نا, ویسے ہی سید ابراہیم مجاب کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. یہ سید ابراہیم مجاب بعض کہتے کہ بغداد کے رہنے والے تھے, بعض کہتے کہ ہلا کے رہنے والے تھے. کہیں کی روش یہ تھی, نام ان کا کیا ہے؟ ابراہیم. مجاب ان کا لقب ہے. مجاب یعنی جس کو جواب آتا. یہ جب بھی امام حسین کی زری پہ سلام کرتے تھے امام علیہ السلام اسے جواب دیتے, وہاں سے ان کا نام پڑا سید ابراہیم مجاب, یا پاکستان میں بعض لوگ سید ابراہیم جوابی بھی وہ کہتے ہیں. کہ میری روش یہ تھی کہ ہر شب جمعہ میں اپنے وطن سے کربلا آتا اور امام کی زیارت کرتا, اور اکیلا نہیں آتا, ایک شب جمعہ میں اپنی ماں کو لے کے آتا, ایک شب جمعہ اپنے باپ کو لے کے آتا. غور فرما رہے ہیں, ایک شب جمعہ ماں میرے ساتھ آتی کربلا, اور دوسری شب جمعہ باپ آتا. کہ ایک شب جمعہ جب میں آنے لگا کربلا تو
وہ شب جمعہ میرے باپ کی باری. جب چلنے لگا تو ماں نے کہا کہ ابراہیم مجھے بھی ساتھ لے کر چلو. میں نے کہا درخواست کی کہ ماں اس مرتبہ بابا کی باری ہے اور آپ نہیں جا سکتے, آپ اگلی شب جمعہ. ماں نے کہا نہیں مجھے لے کے جاؤ, ہر صورت میں لے کے کا بہت التماس کی, سمجھایا, مگر ماں نے کہا نہیں. آخر میں ماں نے کہا کیا تیرے پاس ضمانت ہے کہ اگلی شب جمعہ تک میں زندہ رہوں گا؟ ضمانت دیتے ہو کہ اگلی شب جمعہ تک میں زندہ رہوں گا؟ کہا میں مجبور ہوں. کہا میرے پاس ایک گدھا تھا جو اتنا لاغر تھا کہ اس کے اوپر ایک ہی شخص ایک وقت میں سواری کر سکتا تھا. کہا میں نے کیا کیا کہ باپ کو گدھے پہ سوار کیا اور ماں کو میں نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا. غور فرمائیں, ماں کو میں نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا اور بسوئے کربلا چل پڑا. جب کربلا کی جانب چلا تو کہا آدھے راستے میں باپ کو کاندھوں پہ اٹھاتا, آدھے راستے ماں کو کاندھوں پہ اٹھاتا. اس طرح کرتے کرتے جب میں حرم مولا میں پہنچا تو میرا باپ میرے کاندھوں پہ تھا اور امام حسین کی زری کے قریب آ کر جب میں نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا تو زری سے آواز علیکہ السلام یا ابراہیم. کہا کہ یہ مقام کیسے ملا مجھے؟ ماں باپ کی خدمت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان کرام, کیا خیال ہے اگر شریعت کی نگاہ میں ہمارے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو پھر ان ماں باپ کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے حسین جیسا بیٹا پال کے جوان کیا؟ تمام ہوگی گفتگو. اس ماں کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا کہ جس کی آغوش کے پھلے ہوئے کو حسین کہتے ہیں. اس باپ کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ جس کے خون کے اثر نے قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کیا. اور آج معاشرے میں کسی کا بیٹا نیک ہو نا تو دنیا اس دروازے پر سلام کرتا کہ یہ وہ خاندان ہے, وہ گھرانہ ہے جنہوں نے اچھی اولاد معاشرے کو دی. بس عزیزو معاف کیجئے گا جملہ سخت آ گیا ہے. وہ خاندان جنہوں نے حسین دیا تھا زمانے میں, امت نے کیا سلوک کیا اس خاندان کے ساتھ؟ جماعت الثانی کا آغاز ہونے والا ہے نا, اور مجھے اس وقت آپ کے سامنے شیعہ سنی دونوں طرف کے افراد تشریف فرما ہے. بس مجھے مظلومیت اہل بیت میں 2 جملے عرض کرنے ہیں اور بغیر کسی اختلاف کے عرض کرنے ہیں. عقیدت شیعوں کے دلوں میں بھی پنجتن کی ہے اور عقیدت اہل سنت کے دلوں میں بھی پنجتن کی ہے. ہمارے گھروں میں بھی بچوں کو پنجتن کے نام یاد کرائے جاتے ہیں, اہل سنت کے ہم یاد کرائے جاتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا پنجتن نال پیار نہیں ہوتے کلمے میں اعتبار. بتاؤ تمہیں کہ پنجتن کے جب جنازے اٹھے ہیں تو سلوک کیا ہوا؟ کتنے تن تھے یہ؟ 5, اور 5 جنازے اٹھے ہیں آل محمد کے گھر سے. جب پہلا جنازہ آل محمد کے گھر سے اٹھا جو کسی اور کا نہیں, رسول اللہ کا جنازہ تھا. شیعہ قائل ہے 28 سفر, اہل سنت قائل ہے 12 ربیع الاول, جو بھی تاریخ مانی جائے. رسول کا جنازہ جب اٹھا تو کتنے لوگ تھے جنہوں نے جنازہ پڑھا؟ چند لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے جنازے میں شرکت کی اور آل محمد نے جنازہ دفن کر دی. یہ ہے تاریخ کا پہلا جنازہ. پڑھوں دوسرا جنازہ آل محمد کا. دوسرا جنازہ آل محمد کے گھر سے 3 جمادی الثانی رات کی تاریکی میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھا. کس طرح سے جنازہ اٹھا؟ یہ وہ مظلوم جنازہ تھا کہ جس کا اعلان ہی نہیں کرایا گیا, بتایا ہی نہیں گیا کہ کون مر گیا ہے, کیسے مر گیا. چند اصحاب علی نے 11 یا 12 لوگوں کے نام ہے جنہوں نے جناب سیدہ کے جنازے میں شرکت کی. یہ ہے تاریخ کا دوسرا جنازہ. تیسرا جنازہ آل محمد کے گھر سے نکلا 40 ہجری 21 رمضان, کوفہ کے شہر میں علی کا جنازہ. کس انداز سے جنازہ چلا کہ خفیہ انداز سے جنازہ اٹھایا گیا اور رات کی تاریکی میں
حسن نے جا کے نجف کی سرزمین پر جنازے کو پوشیدہ دفن کر دیا. 3 جنازے ہو گئے. جب چوتھا جنازہ 28 صفر 50 ہجری میں آیا ہے نا حسن کا جنازہ, اب امت آئی ہے دروازے میں, کہا کہ آل محمد میں جنازوں میں شرکت ہی نہیں کرنے دیتے. عزیزو یہ پہلا جنازہ تھا جو آل محمد نے امت کے کانٹوں پہ دیا. یہ لو یہ جنازہ تم لے کے دفن کرو. بس رونے والوں مجھے معاف کیجیے گا, یہ جنازہ ابھی قبر پیغمبر کے قریب نہیں آیا تھا کہ 70 تیر جنازے کے پیدا ہوئے. جنازوں کے استقبال تو پھولوں سے کیا جاتا ہے نا, یہ واحد جنازہ تھا کہ جس پر تیر برسائے گئے. پہلا جنازہ ہے تاریخ کا جو قبرستان گیا بھی تھا اور قبرستان سے واپس بھی آیا, جسے 2 کفن پہنائے گئے. بہنیں رو رو کے کہہ رہی, ہم نے تو سفید کفن پہنا کے نہیں جاتا, یہ غلابی اور سرخ کفن کیسے ہو گیا. یہ ہے آل محمد کا چوتھا جنازہ, اور وہ 5واں جنازہ. 5واں جنازہ آل محمد کا اتنا مظلوم جنازہ ہے کہ جسے اتنا مارا ہے مسلمانوں نے, اتنا مارا ہے مسلمانوں نے کہ کئی ہزار زخم کھا کے جب حسین پشت ذوالجلال سے گرا, 13 ضربوں کے ساتھ سر کاٹا گیا. سر کاٹنے کے بعد پھر بھی جب تسلی نہیں ہوئی نا, پھر غریب کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے, سینے کی ہڈیاں توڑی گئی. 11 محرم کو جب بہنیں آئی اور بہن کے آگے بھائی کا جنازہ دیکھ کر آپ کا حسین ابن علی, کیا تو مدینے والا حسین ہے؟ اگر تو حسین ہے تو پھر بتا تیرے کپڑے کہاں ہیں, تیرا سر کہاں ہے, تیری مشتری کہاں ہے. بس رونے والوں اس وقت کٹی ہوئی رگوں سے آواز آنے لگی, اے آنے والی بتا کیا تو علی کی بیٹی زینب ہے؟ اگر تو زینب ہے تو پھر بتا تیرے سر کی چادر کہاں. چادر کا نام آیا, سیدانی کے صبر کے بند ٹوٹ گئے. آواز دے کے کہا حسین تیرے قتل کے بعد خیمے جل گئے, تیرے قتل کے بعد خیموں میں لٹ پڑ گئی, تیرے قاتل ہماری چادریں لوٹ کے لے گئے. اگر چادریں بچ جاتی تو بہن تجھے کفن دے کے ضرور جاتا. سیعلم الذین ظلموا ایام القلبیت مبارلہ. عزت محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہماری قلیل بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا اس مجلس عزا کا ثواب شرازی خاندان کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما, کہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. رب اکبر بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. مرحومین کی قبور پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. عالم برزخ کرنے نعمات جنت سے مستفید فرما. پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. قبل الموت توفیق توبہ عطا فرما. رب کریم بحق محمد و آل محمد جملہ مرحومین سمیت ہم سب کو بروز قیامت شفاعت آل محمد نصیب فرما. پروردگار حجت دورہ کی ظہور میں تعلیم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. سورۃ الفاتحہ.